کرامتیں سنتے رہتے ہو، غوث اعظم کی ذرا سیرت تو سنو۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے گلستان کے دوسرے باب میں لکھا ہے کہ میں نے کہتے ہیں کہ سردی کی راتیں تھی، کہتے ہیں کہ کوئی کعبے کا غلاف پکڑ کے رو رہا تھا، ایسے رونے کی آواز تھی اس کی سحری کے وقت میں کہ جو سنتا اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکتے، اور جو طواف کرنے والے تھے وہ رک کر کے اس کی رونے کی آواز کو سن کر کے آنسو بہاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے اس سے پوچھا وہ رونے والا کیا رو کے کہہ رہا تھا؟ وہ کہہ رہا تھا اے اللہ میرے نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، میری نیکیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، مولا میری نیکیاں تیری بارگاہ میں قبول نہیں ہیں تو قیامت کے دن مجھے نابینا کر کے اٹھانا، قیامت کے دن مولا مجھے اندھا کر کے اٹھانا۔ اللہ اکبر، کسی نے رونے والے کی آواز پر کہا تھا وہ اس طرح رو کے اپنے رب کو منانے والے ذرا اپنا نام بھی تو بتا دے، تیرا نام کیا ہے؟ تو کہا انا عبد القادر جیلانی، میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ وہ غوث اعظم جن کی نماز کا یہ عالم ہے کہ غوث اعظم کا مرید کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میرے شیخ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ یہ غوث اعظم کی عبادت کا عالم ہے۔ یہ 40 سال یہ پیٹ حضرت پر والوں بستر سے نہیں لگی غوث اعظم کی، عشاء میں وضو کرتے، پوری رات اللہ کی عبادت کرتے اور فجر کی نماز اسی وضو سے آپ ادا فرماتے تھے۔ مرید کہتا ہے کہ 15 سال ایسے گزارے میرے شیخ نے کہ ایک پیر کھڑا کرتے، ایک زمین پہ رکھتے، کسی لکڑی کا سہارا لے کے پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے اور اتنا قرآن پڑھتے کہ پوری رات میں ایک قرآن شریف مکمل فرما لیا کرتے تھے۔ یہ غوث اعظم کی شان ہے جن کی نمازیں دیکھو تو نمازیں غوث اعظم کے پاس میں ہیں، اور روزے دیکھو تو روزے غوث اعظم کے پاس میں ہیں، حج و زکوٰۃ کا ثواب غوث اعظم کے پاس میں ہے۔ آج ہمارا نام ہے اعمال دیکھو تو کوئی نیکی نہیں جس پہ ہم پھولے نہ سمائے، یہ کہہ دیں کہ یہ نیکی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی، پھر بھی ہم پھولے نہیں سماتے، ہم تو جنت میں جائیں گے۔ جلسے میں آ کے ہاتھ اٹھا دیے جنتی ہو گئے، جلسے میں آ کر کے آپ نے سوچا کہ ہم نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہیں تو جنتی ہو گئے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم یہ گمان کرے بیٹھے ہو کہ جنت تمہیں آسانی سے مل جائے گی؟ جنت اتنی آسان نہیں ہے۔ ارے جو جنتی ہیں وہ رو رو کے راتیں گزارتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ایک آیت عذاب کی پڑھ لی تھی، کئی دن تک کپ کپی تاری رہی جسم کے اوپر۔ عمر فاروق اعظم نے چلتے مسجد جا رہے تھے، ایک عذاب کی آیت سن لی تھی، کانوں میں آواز آ گئی تھی، کئی دن تک گشی تاری رہی، بے ہوشی کا عالم رہا۔ ایک نوکر آپ نے اس لیے رکھا تھا، ایک خادم، کہ روزانہ تو مجھے اللہ کے عذاب کا خوف دلائے گا کہ عمر ایک دن مرنا ہے اور اپنے رب کو منہ دکھانا ہے۔ کہتے ہیں مجھے وہ 1 مہینے تک عذاب کی باتیں بتاتا رہا، 1 مہینے تک جو ہے وہ مجھے خوف خدا کے تعلق سے بات کرتا رہا۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے اسے بلا کے کہا اب آنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے کہا حضور کون سی غلطی ہو گئی کہ اب آپ مجھے نوکری سے ہٹا رہے ہیں؟ تب آپ نے اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا یہ سفید بال دیکھ رہا ہے نا میری داڑھی میں، اب یہ مجھے بتانے کے لیے کافی ہے کہ عمر ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے۔